سب سے آسان قرآن کی زبان نعمان مسجد فٹل بیریا بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کلاس کو کنڈکٹ کرتے ہیں کلے بھائی صاحب استادوں میں سے میرے، اور میں تو طالب علم ہوں سر، تو کمپیریزن نہیں کیجیے گا، ایک تو کوئی مبادلہ نہیں نا استاد شاگرد کا، ٹھیک ہے، اور میں طالب علم ہوں سر، جو مجھے آتا ہے میں وہ بتاؤں گا، اور مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو تو آپ میری اصلاح کیجیے گا، اسی طرح سے کہ جب کوئی قاری قرأت کرنے والا اور قرأت کر رہا ہوتا ہے، پیچھے اس کے شاگرد بھی کھڑے ہوتے ہیں، اگر غلطی ہوتی ہے تو وہ چوکتے نہیں، تو مجھے وہیں پہ روکیے گا۔ الفاظوں کے چناؤ میں غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے، آپ سمجھتے ہیں یہ بہتر لفظ ہے، آپ مجھے بتائیں اس لفظ کو لکھ دیں گے، کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے یہ، اس زبان کو ڈھالنا ہے ہم نے اپنی زبان کے اندر، اسی لیے ہم سیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہماری زبان میں یہ نازل نہیں ہوا، اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم نے ایک ہی مقصد بنا لیا، اس کو پڑھنا ہے، بس پڑھیں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک، جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، ہر حرف پہ نیکیاں لیں، تو بس اس نیکیوں لینے میں تو لگے ہیں، لیکن اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا پیغام کیا ہے۔ تو یہ جو گلے وائی صاحب نے طریقہ اختیار کیا ہوا اڈاپٹ کیا، تقریباً 2002 یا 3 سے کیا تھا، اب اندازہ کر لیں کہ 20 سال سے زیادہ ہو گیا، پہلا بورڈ انہوں نے لگا رضوان مسجد، اور پھر کتنی مساجد نے سلسلہ شروع کیا، ہمیں بھی شوق ہوا، ہم بھی پھر آگے کی طرف بڑھے، ہمارے استاد محترم ایک اور بیٹھے ہیں، تو بات یہ ہے کہ شوق ہوگا آپ کو، جتنا آپ کی سمجھ میں آئے گا اتنی دلچسپی بڑھے گی، بس بات یہ، جہاں سمجھ میں نہیں آتا تو دلچسپی رک جاتی ہے، کوشش کریں سر۔ اب یہی ہے کہ جب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا تو کم از کم ہم اپنے اسلاف سے، ہمارے جو اسلاف نے تراجم کیے، کم از کم اس کے ساتھ پڑھیں، کم از کم ہر شخص کو جس نے نماز پڑھی ہے یہاں پر اپنی نماز چلے سنتیں، امام صاحب نے تو چلیں جی قرأت کر دی سورہ اعراف پر، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کو اگر وہ نہیں آتی ہے، جو آپ نے پڑھا ہے کم از کم اس کا ترجمہ تو آنا چاہیے، اتنی نماز تو آنی چاہیے، اتحیات کے معنی تو آپ کو آنے چاہیے، درود شریف کے معنی تو آپ کو آنے چاہیے، تسبیحات جو پڑھ رہے ہیں وہ معنی تو آپ کو آنے چاہیے، تاکہ آپ کی دلچسپی بڑھے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو آپ بس اپنے حساب کتاب میں لگے ہوئے، کیونکہ بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ذہان جو ہے کسی اور طرف جا رہا ہے، کوشش کریں فوکس کرنے کی، لفظی ترجمہ کروں گا، نہ تو سر میرا خط ان جیسا ہے اور نہ میری علم ان کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا، تو میری غلطیوں کو سر درگزر کیجیے گا، اور سمجھتے ہیں کہ نہیں اصلاح ہونی چاہیے وہیں پہ روکیے، ٹھیک ہے سر۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے قالا، اب یہ تو ذہن میں آپ کے ہوگا، ایک سلسلہ چل رہا ہے سورہ کہف کا، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے وہ صاحب جو تھے وہ خضر تھے، اب اس کے متعلق بحث ہوتی ہے کیا تھے، انسان تھے، فرشتہ تھے، جو بھی تھے، بہرحال اللہ نے ان سے کہا کہ بھائی وہاں سے ان سے نا تعلیم سیکھنا، اس تعلیم کے سیکھنے کی وجہ سے وہ نبی ہونے کے باوجود جو ہے نا وہ جاتے ہیں وہاں پر، اور آپ نے پڑھ لیا ہوگا واقعہ ایک تو کہ وہاں پر جو ان کا ہوا، ان کے آرگومنٹ ہوئے بھائی کس ٹرم کنڈیشن پہ آپ پڑھیں گے، تو یہ ٹرم کنڈیشن ان کی طے ہو گئی، طے یہ ہو گئی کہ وہ سوال نہیں کریں گے درمیان، سوال وہ خود نہیں کریں گے، میں خود بتاؤں گا انہیں، تو درمیان میں مجھے پوچھیں گے نہیں، لیکن آپ روک سکتے ہیں مجھے، ہاں آپ سمجھے نا، کہیں پر بات سمجھ میں نہ آ رہی غلطی کر تو آپ روکیں، ان کی کمٹمنٹ تھی اس سے، تو وہ اسے یہ بات تھی کہ اسے روکنا نہیں۔ اب یہاں پر ایک بات ہو چکی ہے پہلے، کالا، موسیٰ علیہ السلام نے کسی بات پہ روکا ہوگا، تو اب یہ کالا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ خضر علیہ السلام، یہ ان کی طرف سے انہوں نے کہا، تو کالا بنا ہے قول سے، قول کس کو کہتے ہیں، بات کو کہتے ہیں نا سر، یہ قول کس کا ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ ہے نا، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول، یہ قول ہے، ترکیب یہ ہے عربی کے اندر کہ درمیان کے اندر ہم 3 حرف کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بولتے ہیں کہ یہ روٹ ورڈ ہے، زیادہ تر قرآن کے اندر جو مادے استعمال ہوتے ہیں، روٹ ورڈ استعمال ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر 3 ہوتے ہیں، پھر وہ 3 حروف جو ہے نا کسی سانچے میں جا رہے ہوتے ہیں، اس سانچے میں جانے کے بعد اس میں ڈھل جاتے ہیں،
تو پھر معنی اس اعتبار سے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ 3 کے معنی ہوں گے وہی آگے بڑھیں گے, کبھی 5 بن رہے ہوں گے, کبھی 6 بن رہے ہوں گے, تو معنی اس کے مختلف ہوں گے نا. تو قول سے بنا ہمارے استاد ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ درمیان میں اگر واو آ جائے اور درمیان میں اگر یا آ جائے, 3 حرف ہو, وہ ایک یہاں پر لفظ آیا ہے یہ شین یا حمزہ, اس سے بنائے, بظاہر تو ایسا نظر نہیں آ رہا. تو قالا بھی قول سے بنائے. تو جب دونوں کنڈیشن یہ ہوگی کہ درمیان میں واو آ جائے یا الف یا آ جائے اور اس کو ورب کی شکل میں ڈالنا ہو آپ نے, تو یہ دونوں جو ہے الف میں بدل جائیں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کی الگ الگ توجیہات ہیں. تو یہ قوالا سے بن گیا, الف میں بن. اب الف کو اگر حرکت لگائیں گے تو یہ تو ہو جائے گا آپ کا آلہ, حمزہ ہو جائے گا. یہاں پہ حمزہ مقصود نہیں ہے, تو قول سے کالا. اس نے کہا, کس نے کہا؟ ہاں, انہوں نے کہا. یا موسیٰ علیہ السلام کا نام آئے گا تو میں لکھ دوں گا نا. انہوں نے کہا, ایک آدمی نے کہا ہے. کالا جب بھی ہوتا ہے کسی ایک نے کہا, ایک سے زیادہ ہوں گے تو کالو ہم ادب کے اعتبار سے لکھتے ہیں, انہوں نے کہا. ورنہ کہتے ہیں اس نے لکھا, اس نے کہا. ٹھیک ہے, کیا کہا آج جو ہے نا سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے, 2 حرف استعمال ہوتا ہے. اسماء استفہام کہلاتے ہیں, الف اور حل. ان دونوں کے معنی ہے کیا, جسے ہم کہتے ہیں واٹ. یہ دونوں اس معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یہ جب آتے ہیں, ان سے سوال کیا جاتا ہے تو اس کا جواب ہاں یا نہیں میں دینا ممکن ہے. کیا یہ قلم ہے؟ آپ جواب دے سکتے ہیں ہاں یا نہیں. تو ایسے سوال کے لیے یہ ہوتا ہے. حل عطا کا حدیث الغاشیہ, کیا تیرے پاس آ گئی وہ چھا جانے والی خبر؟ نہ, ہاں آ گئی. جس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا ممکن ہو, اس کے لیے یہ 2 حرف استعمال ہو. اس کے علاوہ اسم استعمال ہو. کیفا حالو کا, یہ کیفا بھی اسم ہے. سوال کیسا حال ہے آپ کا, تو اب یہ نہیں بولیں گے نام یا لا نہیں بولیں گے, ہے نا, اس کا جواب دیا جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا. اب اس کے بعد ہے لم. عربی کے اندر نفی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں, لم, لن اور ما, لا, لیسا, ان سب کے معنی ہے نہیں. سب کے معنی نہیں ہے, لیکن پلیسمنٹ ہے کہ ماں کا استعمال ہوگا, لا کا استعمال ہوگا, لم کا بھی استعمال ہوگا, لن کا بھی استعمال ہوگا. تو اس کا کلر مختلف ہے, لم اور لن کا. یہ دونوں ورب سے پہلے استعمال ہوتا ہے. اب جب یہ لم استعمال ہوتا ہے تو یہ نفی کر رہا ہوتا ہے ماضی کی, ماضی کی نفی کرتا ہے. اور جب یہ لن ہوتا ہے, الم ترا کیفا, کیا تو نے نہیں دیکھا, الم نشر اللہ کا صدر کا, کیا ہم نے نہیں کھول دیا تیرے لیے. تو یہ کیا ماضی کی نفی کرتا ہے. اور لن کیا ہے, مستقبل کی نفی. لن تنال البر, ہرگز تم نہیں پہنچ سکو گے نیکی تک, مستقبل کی نفی. تو یہ کیا ہے, مستقبل کی نفی کے لیے. تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں فعل سے پہلے آتے ہیں, یہ اسم سے پہلے نہیں آتے. جملے اسمیہ بھی ہو سکتے ہیں, فعلیہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ دونوں جو آتے ہیں ہمیشہ فعل سے پہلے. ان میں بھی فعل سے پہلے آتے ہیں, ما اور لا آتے ہیں, لیکن لیسا جو ہے ہمیشہ اسم سے پہلے آتا ہے. لیسا کی دوسری الگ کیوں پھر اپنی, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو یہ لیسا کا استعمال ہمیشہ اسم کے ساتھ ہوگا. ما لا کا استعمال اسم کے ساتھ بھی ہوگا اور فعل کے ساتھ بھی. ٹائم کا سر مجھے بتا دیجیے گا, ٹائم بڑھنے لگے, مجھے اندازہ نہیں کتنا ٹائم یہاں پہ تو لکھا ہوا تھا 9:15 اور 9:51 ہے, آدھا گھنٹے کا ٹائم ہوتا, لیکن آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ ٹائم ہونے لگے. تو کیا نہیں, اب کل, اچھا یہ کام بھی کرتے ہیں, یہ عامل بھی ہے نا, لم اور لن.
یہ کچھ اثر انداز ہوتے ہیں آنے والے. اصل میں یہ جو اکول ہے یہ تھا اکولو. کالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، تقولو تو کہتا ہے، اکولو میں کہتا ہوں، نقولو ہم کہتے ہیں. تو اصل میں یہ کیا تھا؟ اکولو. اب اس سے پہلے آ گیا لم. یہ لم جب آیا تو یہ نفی کر رہے ہیں. اب اچھا اس کا ایک کام ہے نفی بھی کرتا ہے اور ایک اور عمل کرتا ہے کہ اس کے بعد جو فیل ہوتا ہے نا اس کی آخری حرف کی جو حرکت ہے نا اس کو جزم دے دیتا ہے. پیش ہے نا یہاں پہ اس نے جزم دے دیا. اب کیا ہو گیا؟ دو جزم، دو ساکنین، دو جمع ہو گئے. اب دو کو کیسے پڑھے؟ اردو میں تم کر لیتے ہیں. کسی کو آتی ہے دوست کی عزت، کسی کو آتی ہے گوشت کی عزت، اردو میں چلا لیتے ہیں. شین پہ بھی جزم، سی پہ بھی جزم کر لیتے نا. اس میں نہیں ہوتا. تو کیا ہوتا ہے پھر ایک جزم کو گرانا پڑتا ہے اور ایک جزم جب بھی گرے گا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ عموماً واو الف اور یا یہ واویل ہے عربی کے، یہ گرتے ہیں. روٹ ورڈ نہیں گرے گا بلکہ اب کیا ہے وہ روٹ ورڈ واویل ہو، اگر واویل ہے تو اس صورت میں گرے گا. تو یہاں پر کیا تھا؟ واو ہے نا، واویل یہ گر گیا. اب کیا ہو گیا؟ یہ افغن. یہ وہ ہے. کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ میں نے کہا نا نفی کہاں کی ہوگی؟ ماضی کی. کیا نہیں میں نے کہا تھا اگر تقول ہوتا؟ کیا تو نے نہیں کہا تھا؟ لکا تجھ سے. اب میں لکھ دیتا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے سر. ان کا ان کیا ہے؟ جملے کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، تاکید شکوک کو دور کر رہا ہوتا ہے. اچھا یہ بھی عامل ہے، کچھ عمل بھی کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد میں جو اسم آتا ہے نا اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین. اگر انا نہیں ہوتا تو اللہ مع الصابرین، اللہ پہ پیش آنا چاہیے، ہر لفظ پہ پیش آنا چاہیے. زبر دیر آنے کی کوئی وجوہات ہوتی ہے تو انا کی وجہ سے زبر آتا ہے. تو یہ تھا انا انتا تھا، انتا کو اس نے کام ہے بدل. تو بے شک آپ، آپس میں آرگومنٹ ہو رہا ہے. لن لن آپ کو ہوتا ہے لن جی ہے. اب یہ کیا؟ ہاں یہ مستقبل کی نفی. ہرگز تستتی تا سے شروع ہو رہا تھا، اس کا مطلب ہے تو. الف سے ہوتا ہے تو میں، نون سے ہوتا ہے تو ہم. تستتی یہ بنا ہے لفظ استطاعت سے. استطاعت اردو میں ہم اس طرح سے لکھتے ہیں، عربی میں گول کا بنا دیتے ہیں استطاعت. تو استطاعت نہیں رکھ سکے گا. کیا میں نے نہیں کہا تھا جب آپس میں معاہدہ ہو رہا تھا سیکھنے سکھانے کا؟ نہیں سیکھ سکتے تم. کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ تم استطاعت نہیں رکھتے. کس چیز کی؟ کہ اللہ نے مجھے دی آپ کو نہیں دی. تو سب کی استطاعت مختلف ہے. تو میں نے آپ کو پہلے کہہ دی کمپیریزن نہیں کیجیے گا سر بولے بھائی سے. میرا کوئی ان سے موازنہ ہے ہی نہیں. ان کا علم کہاں پر اور میں طالب علم. ہرگز نہیں، یہ میں جملہ بنانے کے لیے کیونکہ اس میں زور بھی ہوتا ہے. تستطیع تو استطاعت رکھ سکے گا. تو میں لکھ دیتا ہوں تم استطاعت رکھ سکو گے یا آپ استطاعت رکھ سکو گے. معیہ یہ ہے مع. ہم کارڈ لکھتے ہیں اردو میں تو بولتے ہیں مع اہل و عیال. تو ماں معنی کیا ہوتا ہے؟ تو اردو کا لفظ. اب کسی اسم کے ساتھ یا نسبتی لگ جاتی ہے تو اس میں پوزیشن شو ہوتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ قلم. قلم کے ساتھ اگر میں یا لگا دوں تو کیا ہو جائے گا؟ قلم ہی. اس کا مطلب ہے میرا قلم. بیت کے ساتھ لگا دوں میں بیتی تو اس کا مطلب ہے میرا قلم. کمیسی میری کمیز ہے نا. تو یہ یا نسبتی کہلاتی ہے، پوزیشن شو ہوتا ہے اسے. میرے ساتھ دوسرا لفظ بھی اردو کا صبر. یعنی اگر میں اس کو جملہ بناؤں صبر کے معاملے میں
یہ درست ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کچھ اور لکھنا چاہیے؟ استطاعت نہیں رکھ سکو گے میرے ساتھ صبر کے معاملے میں. صحیح ہے سر؟ استاد جی بیٹھے سر رہنمائی کیجیے گا. وہ معنی تو نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے میں اس کو کچھ الفاظ کو آگے پیچھے کر دوں. اعلیٰ. اب یہ کہنے والا کوئی اور ہے. اب یہ تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، وہاں پہ میں نہیں لکھا. وہ فگر کا نام آیا نہیں ہے قرآن میں، اس لیے میں نے نہیں لکھا. یہ نام آیا نہیں. کہاں؟ موسیٰ نے. ٹھیک ہے سر، یہ پتہ چل رہا ہے ان کی بات. ان اگر ان کے اوپر جزم آ جائے نون پہ، اگر الف کے اوپر زبر ہوتا پھر ہوتا ان. اس کے معنی دیکھ کے اس نون کے اوپر شد ہوتا تو انا آیا. انا کے معنی بے شک، شکوک کو دور کرنے والے. ان اگر شرط کے لیے، اگر ایسا ہوگا. اگر کب آتا ہے؟ کسی مستقبل کی بات. سألتک کا اصل میں یہ تھا سوال. سوال سین حمزہ اور لام اس کا روپ پر تھا. واو تو کرسی ہے اس کی، کیونکہ جب میں سو کہہ رہا ہوں تو اس کے ساتھ کرسی آنی چاہیے واو کی. زبر ہو تو الف کی کرسی، زیر ہو تو یا کی کرسی. یہ اسلوب ہے، قرآن سے سیکھا ہم نے. تو سوال ہے. اب تو سے مراد ہوتا ہے میں. آمن تو میں ایمان لایا، اور آمنتا تو ایمان لایا. جب تا ہو تو اس کا مطلب ہے تو، اور جب تو ہو تو اس کا مطلب ہے میں. سأل تو سین مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہے کہ مستقبل پہ کوئی کام کرنے کے لیے. تو یہ سین جو ہے مستقبل کے لیے. ایک آتا ہے سوفا. سوفا بھی مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے. سوفا میں کتنے حرف ہے؟ 3. اس میں کیا ہے؟ 1. تو اس کا مطلب ہے جس میں کم ہے وہ قریب ہے، مستقبل. اور جس میں زیادہ حرف ہے وہ مستقبل بعید ہے. کل سوف تعلم ثم کل سوف تعلم. وہ دور کی بات ہو رہی ہے، یہ قریب کی بات ہے. تو سألت میں سوال کروں گا. تو کا اب یہاں پر آ گیا اگر، تو ہم اس کو جملہ بنائیں گے. اگر میں سوال کروں تو جس سے یعنی آپ سے. ان شے، شے اردو کا لفظ ہم بڑی یہ کے ساتھ لکھتے ہیں. ذرا سا کوئی کچھ بھی. ان سے ہے نا. کچھ بھی سوال کروں بعد. ہاں اب یہ تو میں نے سوال کر لیا. کمٹمنٹ تو یہ تھی سوال نہیں کریں گے، لیکن سوال کرنے کی وجہ ٹائم ملا تو پھر وہ بات کر دیں گے کہ سوال کیوں کیا. بعدہا اس کے بعد. ٹھیک ہے. تو فلا وہاں حرف ہے اور یہ لا نفی ہے. وہ جو میں نے کہا نا اس کے معنی نہیں. تو پھر نہیں. کہاں سے مراد ہے تو، اور اس کے بعد ہے صاحب. صاحب کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو، ساتھ رہنے والے کو، جو آپ کی صحبت میں رہ رہا ہے، آپ کے ساتھ ہے، ملنے بیٹھنے والا. تو صاحب. تو ساتھ نہ رکھنا نی مجھ کو. یہاں پہ بھی یا آیا ہے، لیکن فعل میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نون کی اضافت ہوتی ہے. اسم میں کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ کیا لگا دیتے. تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا. تو پھر نہ آ ساتھ رکھنا مجھے. صحیح ہے سر؟ جملہ صحیح بنتا ہے. قد. قد جب بھی آتا ہے اس کے بعد ہمیشہ فیل ہوتا ہے 100%. کبھی ایسا ہو آپ کو ملے کہ یار فیل تو نہیں آ رہا، تو مجھے بھی بتائیے گا، استاد کو بھی بتائیے گا، دیکھیں گے کیا بات. قد جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے پاسٹ پرفیکٹ. ایسا ہو چکا، نماز ہو چکی ہے. یہ قد جب آتا ہے تو ہم اس کے عموماً معنی دیکھتے ہیں کہ تحقیق، ایسا ہو چکا یعنی حق ہو گیا. تو تحقیق کے لکھ دو.
यकीनन भी लिखते हैं इसके लिए ना, बेशक भी लिखते हैं इसके लिए, तो ताकीक मैंने लिखा। बलगता, बा लाम गैन, ये 3 हरफ है, इसी से लफ्ज बनता है बुलूगत। बुलूगत किसी का किसी जगह पर पहुंच जाना, जो एक मेयार मुकर्रर किया, जैसे यहाँ पर 18 साल पे पहुंचता है तो वो बालिग हो जाता है, एक मेयार है ना गवर्नमेंट की तरफ, तो पहुंच गया। अब ता से मुराद है तू, मैंने कहा था तू से मुराद है मैं। कद बलगता, तू पहुंच गया। अल्फाज सर देख लीजिएगा ना, जुमला सही नहीं बन रहा तो बताइएगा। मिल्लत, मेरी तरफ से, मिल्लत उनका तेरी तरफ से, मिल्लत उन्ना हमारी तरफ से, है ना, हर बदलेंगे मायने बदलेंगे। मिल्लत मेरी तरफ से। उजुर, कोई कमी, कोई नुक्स, कोई बहाना, जिसे हम कहते हैं माजरत। तो तेरा जो है बात, जो कमिटमेंट हुई थी वो बस तूने तो कर लिया, तो अब ये उजुर के मैं क्या मायने लिखूं, है माजरत। माजरत के मुकाम पर मैंने लिख दिया कि अब तू बोलता भाई माजरत, अब नहीं रह सकते भाई, ठीक है, अब नहीं पूछूंगा मैं। लेकिन चले फन तला का, हाँ हर्फ है, ये बना इंतिलाक से, तोए लाम काफ, मादा इसका तलक, तला का यतलिकु, इसी से लफ्ज बनता है इतलाक, इसी से लफ्ज बनता है तलाक। मायने क्या होते हैं, चलने के। मियाँ बीवी दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और जब तलाक वाक़या हो जाती है तो फिर क्या होता है, बिल्कुल 180 डिग्री पर चल रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है, वो अलहदा हो जाता है। तो वो चले। अब ये इंतिलाक से, ये वाला वो वाला नहीं है, सांचा तलाक वाला नहीं है, रूट वर्ड है तो इलाम का। तो फन तलाका, तो तलाका के साथ अलीफ आया, ये इसकी निशानदेही करे कि 2 आदमी चले। हाँ, अगर इन तलाका होता तो वो चला, इन तलाका वो दोनों चले, मूसा भी और खिदिर भी, है, तो फिर वो दोनों चले, आगे बढ़े। हत्ता, ये उर्दू का लफ्ज है, हत्तुल इम्कान, इम्कान की हद तक, है ना, तो यहाँ तक के, ये मैं लिखूं क्या, उर्दू में जिस तरह से करते हैं, यहाँ तक के। इजा, जब, इजा क्या एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, इज भी इस्तेमाल होता है, इज, और इजा भी होता है, दोनों की प्लेसमेंट है। इज अमूमन आता है मादी के लिए अमूमन, और इजा आता है हमेशा मुस्तकबिल के लिए, फेल कोई सा भी उसके बाद। इजा जा नसरुल्लाह, जब आएगी, वो इस काल रब्बू का, और जब कहा तेरे रब ने। इज होगा तो मादी की बात अमूमन, और इजा होगा तो मुस्तकबिल की बात। इजा जब, अताया, अताया क्या था असल में, अता से था, हमजा था और या अता, अताया से बन जाता है अता, इसके माने वो आया। अब ये 2 आदमी थे, इसके लिए अभी लगा दिया, तो ये हो गया अताया, वो दोनों आए, अता वो आया और अताया वो दोनों आए। अहला करियती, अहल किसको कहते हैं, महा अहल हो यार, तो महा अहल करियत, करिया कहते हैं बस्ती को, तो बस्ती वालों के पास आए वो दोनों। ये नून कुछ नहीं है, असल में क्या था, करियतिन। अब करियतिन के अंदर क्या आता है, 2 ज़ेर होते, नून की आवाज आती, यहाँ पर ये हमज़तुल वसल कहलाता है। ये कब आता है, उस वक्त कि जब मिलाना मकसूद होता है। हमज़तुल वसल कभी आ जाए या अलिफ लाम आ जाए तो मिलाना लाजिम है, तजवीद का कायदा है। तो अब क्या है, उस तनवीन को खोल दिया इन्होंने। असल में ये क्या था, करियतिन ऐसा था, इसको हमने खोल दिया, करियतिन को 2 ज़ेर को खोल दिया। अब क्या हुआ,
یہ نون ہو گیا جزم والا. اب نون کو کیسے ملائیں آگے؟ تو وہ طریقہ تجوید کا، تو اس کو زیر دے کے ملا دیں. اس طریقے سے اس کو ملا دیا. قریتی اور نستت اما. استطاعت ہم نے پڑھ لیا وہاں پہ. استت اما اس نے مانگا، کام سے بنا کھانا مانگا. اب الف آ گیا، اس کا مطلب دونوں نے مانگا، دونوں کی خواہش تھی کھانے کی. دونوں نے طلب کیا، مانگا یا طلب کیا کھانا. اہلہا بستی والے، اوپر ذکر ہو گیا نا. تو آباؤ ابا واستکبرا کانا من الجنی ہے نا، شیطان کے متعلق. ابا کیا؟ انکار کیا اس نے. اور کیا کیا؟ تکبر کیا. تو ابا مانے انکار کرنے کا. اصل میں یہ ایسے تھا، ابا اس نے انکار کیا. دو ہوتے تو ابا یا. اب بستی والے زیادہ ہیں. عربی کی جمع 3 سے شروع ہو جاتی ہے، تو پھر جب جمع بنتی ہے تو پھر فعل ماضی میں واو لگاتے ہیں، واو الف. تو پھر انہوں نے انکار کیا بستی والوں نے. یہ اوپر تھا ان، تو اس کے معنی اگر کہ دعا دیا فا ضیافت کا لفظ بنتا ہے. ضیافت کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھانا. اب یہ فعل کے سانچے میں ڈالا یضیفو، ان کی طرف اشارہ ہے بستی والوں کی، اس لیے واو آیا ہے کہ وہ ضیافت کرے ہما ان دونوں کی. انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ ہم آپ کو کھانا کھلائیں. سفر میں تھے، اور وہاں جاوید داری والا تو نہیں تھا، تو ریسٹورینٹ ایسا ہوٹل وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے. تو کیا کرتے تھے؟ بستی میں جہاں سے گزر رہے ہوتے تھے مسافر یہی کیا کرتے تھے، وہاں ان سے سوال کیا کرتے تھے اور ایسا کرتے تھے. آج بھی ایسا ہو جاتا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا. اب یہ بات ہے تھوڑی سی ناگوار سی گزری، مانگا اور پھر بھی نہیں دیا. فوجدہ، وجد مانے وجدان سے بنا، وجدہ یجد وجدان پانا. اس کے ساتھ پھر الف لگ گیا. اس کا مطلب ہے ان دونوں نے پایا. پھر ان دونوں نے پایا فی ہا، اس بستی میں. ہا سے مراد ہے کریا، مؤنث ہے نا کریا، اس لیے ہا آیا. مذکر ہوتا تو ہوا آتا فی، اس میں. جدار، جدار کہتے ہیں دیوار کو، ہم دیوار کہتے ہیں، وہ جدار کہتے ہیں. ایک دیوار، تنوین آ رہی ہے نا، اس کے مطلب کوئی، کچھ، ایک، تھوڑا. تو دیوار کے ساتھ کوئی نہیں لگا، کوئی بھی لکھ سکتے، کوئی دیوار یا ایک دیوار. یرید، اس کا روپ بٹے را، واو اور دا. را دا یرید. اب یہ گیا دوسرے سانچے میں. پھر ہمارے یہاں جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ارادہ. ارادہ، ارادتن. تو ارادتن سے بنا ارادہ، اس کا مضارع بنا یریدو، اس نے ارادہ کیا. یریدو. اب یہ ارادہ کس کا تھا؟ اس دیوار کا. دیوار کی طرف تشبیہ دی ہے اس کو کہ وہ چاہتی تھی، کیونکہ دیوار اب کہتے ہیں مؤنث، عربی میں جو ہے وہ مذکر ہے، اس لیے یریدو آیا. اگر مؤنث ہوتا تو تریدو آتا. جو چاہتی تھی ان ینقطع، کہ وہ گر جائے، کہ وہ گرنے کے قریب تھی. یہ زیادہ بہتر رہے گا. لفظی معنی نہیں لکھے سر آپ سے پوچھ کے میں نے. نقد معنی میں سے ٹوٹنے کو ہوتے ہیں، انقداد. تو کہ وہ ٹوٹ جائے، گر جائے، جو گرنے کے قریب تھی. فا، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اقامہ ہو، دیوار کو. ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟
تو انہوں نے اقامت کر دی. جب اقامت دی تو کیا ہوا؟ سب سیدھے کھڑے ہوئے. تو پھر اس نے اس دیوار کو جو گرنے کے قریب تھی اس کو سیدھا کر دیا. اب دونوں نے نہیں کیا سر, یہ دیکھیے گا جو موسیٰ کے ساتھ تھے انہوں نے کیا, کچھ ہاتھ میں ہوگا ان کے, روزگار تھوڑی تھے, بظاہر سے ہنسی لگتا ہے نا, تو کسی طرح انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا. اب میں لکھ رہا ہوں اس واحد کی وجہ سے. پھر اس نے سیدھا کر دیا اسے, اب نہیں گرے گی. کالا, اب کہنے والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. یار یہ کیسا آدمی ہے, کھانا مانگا تو بستی والوں نے منع کر دیا, بھائی ہم نہیں کھلائیں گے کھانا, جاؤ. اور ان کا کام تھا تو بغیر اجرت کے کر دیا. اس کے اوپر جو انسان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں اسی طرح سے نبی بھی سوچتا ہے, اسی طرح سے رسول بھی سوچتا ہے, کیونکہ وہ بھی بشر ہوتا ہے. انہوں نے کہ ذہن میں آیا یار یہ کیسا آدمی ہے, لیکن بات یہ تھا کہ کمٹمنٹ کے خلاف تھی, سوال نہیں کرنا تھا. کالا, موسیٰ نے کہا لو جو ہے اگر کے معنی میں ہوتا ہے, جیسے ان ہوتا ہے تو لو بھی ہوتا ہے. لو کے بعد آ رہا ہے شیتا, تو میں نے کیا لکھا تھا, شین یا حمزہ سے بنا, یہاں سے پہلے یہ حمزہ سے پہلے یہ آ گیا, تو میں نے بولا الف میں بدل جاتا ہے. تو جب الف میں بدلتا تو یہ بنتا شاء, ہم بولتے ہیں شاء اللہ. اب یہاں پر یہ کیا ہے, تا کا صیغہ جزم کا اصول اپلائی ہو رہا تھا, تو اس لیے جو ہے نا یہ یا زیر میں بدل گیا, یا ہٹ گیا اور یا کی جگہ زیر آ گیا. شیتا, اگر تو چاہتا شیت, میں چاہتا شینا, ہم چاہتے, ہے نا. اگر تو چاہتا یعنی اگر آپ چاہتے, استاد ہے نا تو ان کے ادب سے بات ہے, اگر آپ چاہتے لام تاکید کے لیے تو یقیناً ضرور تخصتا, یہ حمزہ خاص المادہ ہے اور باب اختیار میں کیا سانچہ بدلا, اتخذ, اتخاذ سے بنا اتخذا, تو اتخذتا, تو وہ الف گر گیا لام کو ملانے کی وجہ سے. اگر یہ لام نہیں ہوتا تو اتخذتا ہوتا. اگر آپ چاہتے تو یقیناً آپ لے لیتے, کیا لے لیتے, علیہ, اس کام کے اوپر. علی مانے پر, اور ہو ہے, اور ہو کو نا ہی میں بدل دیا اس یا نے. اگر یہ یا نہیں ہوتا نا تو یہ ہو ہی ہونا چاہیے تھا. اس کام پر اجرت, ان سے اجرت ہی لے لیتے. کھانا نہیں دینے تو کیا ہے, پیسے دے کے پھر کسی اور بستی میں جائیں گے, بولے پیسے میں دے دو یار, کھانا نہیں دے رہے. قالا, اب کس نے کہا, یہ جب آرگومنٹس ہوئے تو پھر جو خضر کو ہم سمجھ رہے ہیں انہوں نے کہا ہاذا, یہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے, اردو کی اپلیکیشن ہم لکھتے تھے, لہذا, یہ وہی ہے. تو یہ جس کے معنی ہاذا فراقو, فرق سے بنا, تو یہ کیا ہو گیا, فرق والی جگہ آ گئی, علیحدہ ہونے والی جگہ آ گئی. اب یہ تیسرا سوال کر لیا موسیٰ تم نے. بات یہ تھی کہ سوال نہیں کروں گے, ابھی تم نے مجھ سے کمٹمنٹ کی ہے کہ اب اگر میں سوال کروں تو پھر نہیں رکھنا. اب تو بات ختم ہو گئی, یہ فائنل تھا. یہ تو ہاذا فراق, یہ جدائی ہے. بین کہتے ہیں, اردو میں بھی کہتے ہیں بین المدارس, مدارس کے درمیان, بین الاقوام, اقوام کے درمیان. تو بینی یہ آ گیا تو میرے درمیان, بینا کا تیرے درمیان, بینہم ان کے درمیان, بیننا ہمارے درمیان. تو بینا تو اردو کا ہی لفظ ہے, تو بینی میرے درمیان اور تیرے درمیان. اب میں لکھ دیتا ہوں آپ کے اور آپ کے, اب جدائی ہے. سعونب بھی اوپر, اب یہ سین کیا ہوئی مستقبل کے لیے, یعنی ان قریب. الف سے مراد ہے میں, پھر یہ نون با حمزہ, نون با حمزہ ہوتا ہے نبا, نبا کہتے ہیں خبر کو,
یہ سانچہ تھا تنبیت کا، نبا ینبیو تنبیت، بتا دینا. ساؤنبیو، اب میں بتا دوں گا کا تجھ کو. آپ کو بھی تعبیر، بھی حرف جر ہے، اس کی وجہ سے تعبیر کی نیچے ظاہر ہے. تعبیر اردو کا لفظ ہے. اب میں پوچھوں تعبیر کا روٹ ورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ساتھی کرے گا یہ بات؟ تعبیر کا روٹ ورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ 5 حرف کا لفظ ہے نا یہ. الف، واو، یا اور لام، ایسے ہی نا سر. روٹ ورڈ تو 3 ہی ہوتے ہیں نا. تو یہ تا سے نا کچھ سانچے آتے ہیں، تو اس کو میں کاٹ دیتا ہوں. تا کو اور یا کو، یہ سانچے کا تا. تو کیا بچا؟ الف، واو اور لام. اس سے کیا بنتا ہے؟ لفظ کیا بن گیا؟ اول. اسی پہ نا تسجید لگا کے بولتے ہیں پہلے کی طرف. تو تعبیر کیا ہوتی ہے؟ اس کے پہلے مقام پر اس کی جڑ تک پہنچنا. تعبیر کیا ہے؟ اس کی انتہا تک پہنچنا، اس کے اول تک پہنچنا. تو پھر یہ میں بتا دوں گا تعبیر، اردو کی طرح تعبیر ہی لکھ دیتے ہیں. پھر میں بتا دوں گا اس کی تعبیر. ماں لم، لم جو نفی کے لیے، جو اب یہ ماں کے معنی نفی نہیں ہے. یہاں کچھ ماں کے معنی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. ریلیٹیو ناؤن کہلاتا ہے الذی، ماں اور من، جو جس کی، جو جس کا، جس کی. لم تستطیع، اب اسے یہاں پہ جزم دیا، دیکھیں نظر بھی آ رہے ہیں. نہیں تو استطاعت رکھ سکا، جس کی علیہ، اس پر صبر کے معاملے میں. یہ لفظی ترجمہ ہوا. اب یہاں پر تک کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو، جملہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس کا ترجمانی کر رہے ہیں تو صحیح جملہ نہیں بن رہا، الفاظوں کو تبدیل کر لیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے، اس کی تھیم سمجھ میں آ رہی ہے تو کافی ہے. ٹھیک ہے، یہ تھا لفظی ترجمہ. یقیناً بلے بھائی صاحب نے آپ کو پڑھایا ہوا، بتایا ہوا ابھی سے معاملہ. اصل معاملہ کیا تھا؟ کمٹمنٹ کرنے کے بعد ایک نبی جو ہے پھر اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کر رہا. تو بتانا مقصود یہ تھا کہ جب کوئی ناحق بات ہوتی ہے نا تو رسول خاموش نہیں رہ سکتا. وقت کا رسول کشتی کے اندر سوراخ کر دیا، وہ سفر کرا رہے ہیں آپ کو، سمندر سے راستہ پار کرا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ زیادتی. بات نہیں تھی سوال نہیں کروں گا، لیکن سوال زیادتی کر رہا ہوں. وہ ظلم کے خلاف بولنا ہے. آج کا بھی یہی معاملہ ہے، خاموشی اختیار کرتے ہیں. نبی نہیں رکھ سکتا کبھی، نبی کبھی اسے قبول کر ہی نہیں سکتا. میں اور آپ تو کر لیتے ہیں، ظلم زیادتی کو قبول کر لیتے ہیں، اسی لیے پستے جا رہے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے نہیں، یہ تو غلط ہے. ایک آدمی ہمیں سفر طے کرا رہا ہے اور اسی کی کشتی میں سوراخ کر دیا. دوسری مرتبہ کیا تھا؟ وہ بچہ ملا اور بچے کو قتل کر دیا. یہ کیا بات ہے؟ قتل کے لیے تو پھر شرع میں کچھ رکھی گئی نا گنجائشیں. کس وقت قتل کرے گا کوئی؟ قتل کے بدلے قتل، مرتد کو قتل کیا جائے گا، ایسا ہوگا نا. تو یہ تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی. بچہ ملا اور اس کو قتل کر دیا تم نے. تو یہ تو اس سے بھی بڑی بات تھی، کشتی میں جو سوراخ کرنے سے بھی بڑی بات تھی. یہ تو بڑی ناپسندیدہ بات ہے نا. ان کا لفظ ہے نکرا، یہ تو بڑی ناپسندیدہ بات ہے. یہ کیا کیا ہے؟ قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے، ایسے ہی کر دیا آپ. تیسری بات جو تھی وہ اتنی نہیں تھی سب، لیکن سوال کر لیا انہوں نے کہ ایک لوگ ہیں ہمیں لفٹ ہی نہیں کرا رہے، کھانا کھانے کو مانگا ہے منع کر دیا، کام ان کا کر رہا ہو مفت کے اندر، ارے پیسے ہی مانگ لیتے. تو ایسی بات نہیں تھی. ایک عام آدمی کے ذہن میں یہی بات آتی. انبیاء بھی اسی طرح سوچتے ہیں. ایسی بات نہیں. انسانوں میں پیدا ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح سوچتے ہیں. ہاں ان کی رہنمائی جو ہے نا اللہ کر رہا ہوتا ہے، ان کو بھٹکنے نہیں دیتا. اور کوئی بھٹک رہا ہو تو اسے پھر روکتے ہیں، وہ بتاتے ہیں بھائی دیکھو یہ غلط کیا آپ نے، یہ غلط کیا. یہ تھی اس کی جو. اس کے بعد کی جو باتیں انشاءاللہ دولے بھائی صاحب آئیں گے بتائیں گے. ضرورت پڑے گی تو اس کی بھی آپ تشریح ان سے کروا لیجیے. ٹھیک ہے سر. اب کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، سوال کرنا چاہیں تو ان آیت کے متعلق کوئی سوال ہونا تو آپ کر لیں.
باقی تو مجھے کچھ نہیں آتا، میں نے جو بتایا وہی آتا تھا مجھے. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ مشکل ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں. اچھا، کالا انہوں نے کہا یعنی خضر نے، علم اقل لک، کیا میں نے تیرے سے یہ نہیں کہہ دیا تھا انک لن تستطیع، بھائی تم استطاعت نہیں رکھتے اس چیز کی جو کام اللہ نے میرے ذمہ کیے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کو نہیں استطاعت اس کی، تو میرے ساتھ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. قال آپ موسیٰ نے کہا ان سألتک عن شیء، اگر میں کسی شے کے بارے میں آپ سے سوال کروں، بعد ایک سوال کر چکے تھے نا وہ دو، تو پھر اب کیا کرنا، فلا تصاحبنی، تو پھر اب مجھے ساتھ نہیں رکھنا، مطلب ہمارا ساتھ چھوٹ جائے گا. ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا، کہ بھائی ٹھیک ہے اب سوال پہ سوال کر رہے ہیں، تو پھر یہی بات ہوئی تھی کہ نہیں رکھیں گے. تو قد بلغت، تو پہنچ گیا، جو تو نے کنڈیشن ٹرم کنڈیشن بتائی تھی وہ تو نے پوری کر لی. میرے سوال کرنے پہ بھی تو نے مجھے ساتھ رکھا، دوسری مرتبہ بھی ساتھ رکھا، ہے نا، ایسی بات ہوئی. تو اب کیا ہوا یہاں تک کہ پھر وہ دونوں وہاں سے چلتے رہے، سفر طے کرتے رہے. تو جب وہ آئے، دونوں آئے ایک بستی والوں کے پاس، خواہش ہوئی ہوگی کھانا کھانے کی، بھوک محسوس ہوئی ہوگی، تو انہوں نے کہا چلو بستی میں والوں سے مانگ لیتے ہیں، یہ کھلا دیں گے. مہمانداری کرتے تھے، ایک اصول بنا ہوا تھا. آج بھی اگر دور دراز کے علاقوں میں جائیں تو بہت پیش ہوتی، خاص طور پر سندھ کے لوگ، پشاور سرحد کے لوگ بڑی میزبانی کر رہے ہوتے. تو جب ان سے انہوں نے مانگا کہ بھائی ہمیں کھانے کے لیے، انہوں نے مہمانداری سے انکار کر دیا. اب پھر ان دونوں نے اسی بستی کے اندر پایا کہ ایک دیوار ایسی خستہ حالت ہے اور یہ گر جائے گی. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو وہ موسیٰ نہیں جانتے تھے، انبیاء کو وہی پتہ ہوتا ہے جو کچھ اللہ ان کو بتاتا ہے. سر ہاں، یہ ذہن میں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے وہ کچھ معلومات لے لے آتے، نہیں، جو اللہ بتاتا ہے بس وہی پتہ ہوتا ہے. ان کو نہیں پتا تھا لیکن خضر کو پتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، اس کو سیدھا کر دیا اس دیوار کو، وہ گرنے سے بچ گئی. اب موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ سوال ان کے ذہن میں ہے کہ اگر آپ چاہتے تو یقیناً اس کام کے اوپر ان سے اجر لے لیتے، پھر اس اجرت دے کر ہم کسی سے کھانا مانگ لیتے، پیسے دے رہے ہیں، پیمنٹ کر رہے ہیں. قال ھذا فراق بینی، جو تیسرا سوال ہے نا باپ کا، یہ ہمارا جدائی کا سبب بنتا ہے، اب نہیں رہ سکتے، ہماری جو شرائط تھی وہ پوری ہو گئی. تو یہ میرے اور آپ کے درمیان جو تھا وہ پورا ہو گیا. اب میں بتاؤں گا کہ یہ میں نے کیوں کیا. اندر کی عادت بچنے لگا، ایسا نہیں کیا میں نے، اپنی مرضی سے قتل کر دیا، اپنی مرضی سے کشتی کے اندر نقص ڈال دیا. یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ کس کی اذن سے کیا؟ اللہ کے اذن سے. ہر آدمی قتل کرنے لگے، وہ ٹھیک ہے جی، اور کہتے جی اللہ نے مجھے کہا تھا. ایسا معاملہ نہیں ہے. کسی کو نقصان پہنچانے لگے، بس کہا تھا جی مجھے اللہ نے، خواب میں آیا میرے پاس. تو وہ نبی کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، اللہ بتا رہا ہوتا ہے. تو جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کے اذن سے کیا. انشاءاللہ آئندہ کی جو آیت ہے اس کے اندر یہ موضوع آپ کا کلیئر ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام اور خضر والے. پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو سر بلے بھائی صاحب آئیں گے، آپ کی تشنگی دور کر دیں گے. مجھ سے جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے کیا. آپ کا وقت زیادہ لے لیا تو معذرت.